تو چلیں اسلام کے عروج کی اس داستان کو سمجھتے ہیں۔ ہم اس پورے سفر کو ذوالفقار تاریخی ڈاکیومنٹری میں پیش کی گئی تفصیلات کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے 6 صدی کے عرب سے۔ ماخوذ کے مطابق یہ ایک ایسا وقت تھا جب پورا علاقہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبائلی جھگڑوں، بت پرستی اور ایک گہرے سماجی بگاڑ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ ٹائم لائن ہمیں اس پورے سفر کا ایک خاکہ دیتی ہے، پیغمبر اسلام کی پیدائش سے لے کر ایک ایسی نئی عالمی طاقت کے قیام تک کا سفر، جیسا کہ ماخذ میں بتایا گیا ہے۔ چلیں تو اب ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ ہماری کہانی کا مرکز ہے مکہ۔ اسلام سے پہلے کے عرب میں یہ شہر نہ صرف تجارت کا بلکہ مذہب کا بھی ایک بہت بڑا گڑھ تھا۔ اسی شہر میں 570 عیسوی میں پیغمبر اسلام کی پیدائش ہوئی۔ ڈاکیومنٹری میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جوانی ہی سے اپنی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کے اسی کردار کی وجہ سے مکہ کی ایک بہت ہی معزز اور کامیاب کاروباری خاتون حضرت خدیجہ ان سے متاثر ہوئیں اور پھر ان کی شادی ہوئی۔ اور پھر جب وہ 40 سال کے ہوئے تو ایک ایسا لمحہ آیا جس نے نہ صرف ان کی زندگی بلکہ تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ اسلام کے آغاز کا لمحہ تھا، لیکن یہ پیغام، یعنی ایک خدا کا پیغام، مکہ کے طاقتور قبیلوں کے لیے ایک سیدھا چیلنج تھا۔ یہ ان کی ان روایت سے ٹکرا رہا تھا جو صدیوں سے چلی آ رہی تھیں۔ اور رد عمل وہ بہت تیز اور شدید تھا۔ جو لوگ کل تک انہیں صادق اور امین کہتے تھے، اب وہی ان کے بدترین مخالف بن گئے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت پر ظلم اور ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر آیا 619 عیسوی کا عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ یہ ایک بہت ہی نازک موڑ تھا۔ اس سال ان کے دو سب سے بڑے سہارے، ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ اور ان کے چچا ابو طالب، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے جانے کے بعد پیغمبر اور ان کے ساتھی پہلے سے کہیں زیادہ غیر محفوظ ہو گئے تھے، اور اب تو ان کے قتل کی کھلم کھلا سازشیں ہونے لگی تھیں۔ وہ جب خطرہ اتنا بڑھ گیا کہ جان بچانا مشکل ہو گیا، تب مسلمانوں کو حکم ملا کہ وہ اپنا شہر، اپنا گھر مکہ چھوڑ دیں۔ اور یہ ہجرت، یعنی مکہ سے مدینہ کا سفر، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک بنیادی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس سفر نے ایک مظلوم اقلیت کو ایک ریاست کی بنیاد رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ سفر خود بھی بہت خطرناک تھا۔ مکہ میں قتل کی سازش کو ناکام بنانا تھا، پھر پیغمبر اور حضرت ابو بکر کا 3 دن تک غار میں چھپنا، یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ لیکن بالآخر جب وہ مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا زبردست استقبال کیا، اور اس کامیابی نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ مدینہ پہنچتے ہی پیغمبر نے وہاں کے یہودی قبیلوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی روح یہ تھی کہ کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں سب مل کر شہر کا دفاع کریں گے۔ یہ نئی مسلم کمیونٹی کو مستحکم کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم اور پہلا قدم تھا۔ لیکن مدینہ آ جانے سے مکہ کے ساتھ دشمنی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب یہ لڑائی ایک نئے اور زیادہ براہ راست مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ اب بقا کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد ہی بدر کے مقام پر پہلی بڑی جنگ ہوئی۔ ایک طرف مکہ کی تقریباً 1000 کی پوری طرح مسلح فوج تھی، اور دوسری طرف صرف 313 مسلمان جن کے پاس ہتھیار بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن نتیجہ حیران کن تھا۔ مسلمانوں کو ایک فیصلہ کن فتح ملی، جسے ڈاکیومنٹری میں خدائی مدد کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ مکہ اس شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا، جس کا نتیجہ جنگ احد کی صورت میں نکلا۔ اس جنگ میں فتح تقریباً مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن پھر ایک ٹیکٹیکل غلطی ہوئی۔ 50 تیر اندازوں کے ایک دستے نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا، اور اس ایک غلطی نے جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور اسی جنگ میں پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کی آخری اور سب سے بڑی کوشش جنگ خندق کی شکل میں ہوئی۔ اس بار 10,000 کا ایک بہت بڑا لشکر مدینہ پر چڑھایا۔ جواب میں 3,000 مسلمانوں نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی جو عرب میں پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ شہر کے گرد ایک خندق کھودی گئی۔ ماخذ کے مطابق اس دفاعی حکمت عملی دشمن کے لشکر میں پھوٹ پڑ جانے اور ایک شدید طوفان نے مل کر حملہ آوروں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، اور مدینہ کی پوزیشن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ اتنی جنگوں کے بعد اب لڑائی کا انداز بدلنے والا تھا۔ اب تنازع میدان جنگ سے نکل کر سفارتکاری اور مذاکرات کی میز پر آ رہا تھا۔ اور اسی سلسلے میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ اب بظاہر اس کی شرطیں دیکھیں تو وہ سراسر مکہ کے حق میں نظر آتی تھیں۔ ان شرطوں کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں میں بے چینی تھی۔ لیکن یہاں ڈاکیومنٹری ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے۔
یہ معاہدہ مکہ کے لیے الٹا پڑ گیا۔ کیسے؟ وہ مسلمان جنہیں مدینے میں پناہ نہیں ملی، انہوں نے مکہ کے تجارتی قافلوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ آخرکار مکہ کو مجبوراً خود ہی ان غیر منصفانہ شرطوں کو ختم کرنے کا کہنا پڑا۔ تو جو بظاہر ایک شکست نظر آ رہی تھی، وہ دراصل ایک زبردست سیاسی اور معاشی جیت ثابت ہوئی جس نے طاقت کا توازن ہی بدل ڈالا۔ اس معاہدے کے 2 سال بعد مکے کے اتحادیوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور بس یہی خلاف ورزی آخری اور فیصلہ کن کانفرنٹیشن کی وجہ بنی۔ اس کے بعد 10,000 مسلمانوں کی ایک فوج مکے کی طرف روانہ ہوئی۔ اب مومنٹم پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ سالوں سے جاری اس جد و جہد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور پھر ہوئی مکہ کی فتح، وہ بھی بغیر کسی لڑائی کے۔ شہر نے پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال دیے اور پیغمبر نے اپنے پرانے دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حنین اور تبوک جیسی آخری مہمات ہوئیں، جنہوں نے ماخذ کے مطابق پورے جزیرہ نما عرب پر مسلم کنٹرول کو مستحکم کر دیا اور اسے متحد کر دیا۔ تو ذرا سوچیں، ہجرت کے صرف 1 دہائی کے اندر 632 عیسوی میں پیغمبر کی وفات تک اسلام عرب کی ایک بڑی طاقت بن چکا تھا۔ پورا سیاسی اور مذہبی منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ لیکن ماخذ کے مطابق پیغمبر کی وفات اس کہانی کا اختتام نہیں تھی، بلکہ یہ اسلام کے سب سے اہم دور کا آغاز تھا۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ قیادت کا سوال اور سلطنت کی توسیع کا مستقبل، یہ سب سوالات اب تاریخ کے سامنے کھڑے تھے۔